بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 10 آج ہم حدیث پڑھیں گے۔ پہلا حدیث ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، بغض کا مطلب کینہ، حسد، دشمنی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کیا اور روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تکمیل کا مطلب ہے مکمل۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ پہلے اصول سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ہر جائز معاملہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ انسان کو رضا الہی کی خاطر رشتہ داروں، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اس میں ذاتی کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے کسی سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے۔ دوسری اصول سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کسی سے ذاتی دشمنی نہ رکھے۔ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو وہ اللہ کے دشمنوں سے ہی کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے دشمنی کرے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ نمبر 3 ہے کسی کو کچھ عطا کرے تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ محض کا مطلب صرف۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس میں غرور، تکبر اور دکھاوا شامل نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ہے کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مثلاً کسی کو امداد دیا جا رہا ہو اور اس کو پتہ چلے، پھر اس بندے کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو رضا الہی کی خاطر اس بندے کو امداد دینا بند کر دے جو اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 2، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی رد فہو ینزع بذنبہ۔ ترجمہ: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ناحق اور جھوٹے معاملے میں قصداً اپنی قوم یا قبیلے کا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز کام میں مدد دینے والے کو تباہی اور بربادی کا پیغام دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ناجائز کام کرنے والا تو ویسے بھی جہنمی ہے اور جو اس کی مدد کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں قوم اور نسل کی تفریق کا مطلب فرق، تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دے اور ناجائز کاموں میں کسی کا بھی ساتھ نہ دے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار، عزیز، اہل محلہ کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 3، الصلاۃ اماۃ الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھایا۔ دین اسلام ایک عمارت ہے اور نماز اس عمارت کا ستون ہے۔ عمارت قائم و دائم رہنے کے لیے ستون بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک نماز قائم ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز انتہائی اہم عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
جو نماز قائم کرتا ہے وہی دیندار ہے اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بے دین اور کافر ہیں، کیونکہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ نماز سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، نماز سے ہمیں طہارت ملتی ہے، وقت کی پابندی کا احساس ہوتا ہے، مساوات کا درس ملتا ہے، اخوت اور اتحاد کا سبق ملتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ترجمہ، جب تم نے جمعہ کے دن اپنی ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ اور آداب مسائل بیان فرما رہے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائیں تو خطبہ شروع کرنے سے لے کر آخر تک چپ چاپ رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہر طرح کا کام منع ہے، یہاں تک کہ خطبہ کے دوران امر بالمعروف کی اجازت بھی نہیں ہے۔ امر کا مطلب حکم بالمعروف، نیک، اچھا۔ جمعہ کے دن خطبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی خطبہ کے دوران بات کر رہا ہو اور دوسرا شخص اس کو صرف اتنا کہہ دے کہ چپ ہو جاؤ تو اتنا کہہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بات بھی خطبہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ نہایت خاموشی، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنیں اور امام سے شریعت کے بارے میں جو احکامات سنیں اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ پھر ہے حدیث نمبر 5، من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ ترجمہ، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پلانگ کر گیا تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ حدیث مبارک میں آداب مجلس، انسانوں کے احترام اور مجلس کے نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو شخص گردنیں پلانگتا ہے وہ شخص حقیقت میں تہذیب و سلیقہ اور مجلس کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے گردنوں کو پلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش اسلامی روایت کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے مجلس کی نظم و ضبط متاثر ہوتی ہیں۔ لہٰذا حدیث مبارک سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ گردنیں پلانگ کر آگے جانا بہت ہی برا کام ہے اور اس برے عمل سے بندہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص احترام انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ آداب جمعہ اور آداب مجلس کا خاص خیال رکھیں اور وقت پر مسجد پہنچ جائیں اور مسجد پہنچنے کے بعد جہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ملے وہاں آرام سے بیٹھ جائیں اور جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو اس کو سکون کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ گریڈ 10، ان احادیث کو آپ بغور اپنے ساتھ پڑھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔